السلام علیکم بچوں. ماسٹر غلام حسن 8ویں جماعت کے بچوں کے لیے حاضر خدمت. بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گنتی کے اعتبار سے اسم کے دو اقسام ہوتے ہیں، ایک ہے واحد اور ایک ہے جمع. آپ نے پڑھا ہے کہ واحد کسے کہتے ہیں اور جمع کسے کہتے ہیں. چونکہ آج کا موضوع اسی اسم کے متعلق ہے کہ اسم کو بحیثیت مذکر اور بحیثیت مؤنث کیسے استعمال کیا جاتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا نام کیا ہے تو آپ بولو گے اجمل. اجمل لڑکا ہے یا لڑکی؟ اجمل لڑکا ہے. اور اجمل کے لیے نر کا لفظ استعمال کیا گیا. اسی طرح سے اگر آسیہ سے پوچھا جائے آسیہ آپ لڑکا ہو یا لڑکی، تو جواب آئے گا لڑکی. اور لڑکی کیونکہ لڑکے کا اپوزٹ ہوتا ہے، اس کا ضد بنتا ہے، اور لڑکی بحیثیت مؤنث استعمال. اور زبان دانوں نے اسی اسم کو ان صورتوں میں استعمال کرنے کے لیے مذکر اور مؤنث کے لفظ استعمال کیے ہیں. بچوں، آج ہمارا موضوع اسی مذکر اور مؤنث پر ہے. مذکر نر کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بولا لڑکا. اسی طرح مؤنث مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے بولا ہے آسیہ. بچوں، اب آپ سمجھ گئے کہ مذکر کسے کہتے ہیں اور مؤنث کسے کہتے ہیں. مذکر میں نے بولا نر کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے ہم مرد، مرغا، طوطا، شیر وغیرہ. اسی طرح اس میں مؤنث مادہ کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے عورت، مرغی، طوطا، استانی وغیرہ. نیچے اسموں کی تذکیر تانیث غور سے پڑھیے اور سمجھیے. پہلے ہم اپنے رشتوں سے شروع کرتے ہیں. باپ مذکر ہے اور اس کا مؤنث آئے گا ماں. اسی طرح بھائی، بہن، دادا، دادی، چچا، چاچی، سوتیلا، سوتیلی، خالو، خالہ، پوپھا، پوپھی، چچیرا، چچیری، مرغا، مرغی، بیل، گائے، چوزا، چوزی، بھینسا، بھینس، گھوڑا، گھوڑی، کتا، کتی، لومڑا، لومڑی، بکرا، بکری، شیر، شیرنی، ریچھ، ریچھنی، بندر، بندرنی، طوطا، طوطی، چڑا، چڑیا، ہرن، ہرنی، استاد، استانی، دھوبی، دھوبن، نائی، نائن، درزی، درزن، سنار، سنارن، لوہار، لوہارن، بیٹا، بیٹی، چپراسی، چپراسن، یہود، یہودنی، عیسائی، عیسائن، جادوگر، جادوگرنی، ہیرو، ہیرائن،
اداکار اداکارن، طالب طالبہ، مالک مالکن، بادشاہ بیگم بادشاہ ملکہ، وارث وارثہ، شائق شائقہ، خادم خادمہ، خصم بیوی۔ بچوں یہ چند الفاظ میں نے لکھے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بصورت مونس ہمیں دکھتے ہیں لیکن وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ جو مونس دکھتے ہیں لیکن بصورت وہ جو مذکر معلوم ہوتے ہیں لیکن بصورت وہ مونس استعمال ہے۔ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں، چاند۔ چاند بصورت ہمیں مونس دکھائی دیتا ہے، لیکن جب استعمال میں جملے میں استعمال ہوتا ہے تو یہ مذکر آتا ہے، چاند نکل آیا جیسے۔ اسی طرح ہم رومال لیتے ہیں، رومال لفظ بصورت مونس دکھائی دیتا ہے لیکن یہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں بچوں جو بحیثیت مونس یا مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ آج کا میرا موضوع یہی مذکر مونس تھا۔ میں نے جو الفاظ لکھے ہیں آپ انہیں قلم بند کیجیے گا، نوٹ کیجیے گا اپنی کاپیوں میں، اور ان کو غور سے پڑھیے گا۔ آج کا موضوع اسی پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن کل دوسرا گرامر کا موضوع لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔